من قرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما أبدا إذ لا سماء ذات براج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وارتشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. عظمت اہل بیت علیہ السلام پر اس سے بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. عزیزان محترم اور بزرگان قوم و ملت، عزاداران امام مظلوم کربلا اور ماتم داران حضرت سید الشہداء،
وفاداران حضرت ابوالفضل عباس اور فرما برداران حضرت شہید اعظم بتصدق اہل بیت بتوفیق الہی اور بتائید محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے جس عشرہ مجالس کا آج سے تقریباً 6 روز قبل کیا تھا، الحمدللہ آج اسی عشرے کی 7ویں مجلس یا 7ویں مرحلے میں داخلے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سرعت کے ساتھ بڑی جلدی ایام گزر رہے ہیں۔ دعا کریں گے پروردگار تمام عزاداروں کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں، بالخصوص مجھے یہ بتایا گیا جیسے مجھے خبر ملی کہ ابھی محرم سے کچھ ایام پہلے کچھ نوجوان ایکسیڈنٹ کی صورت میں ایک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے گئے۔ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما۔ تمام عزاداروں کو تمام آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ فرما۔ پروردگار ان عزاداروں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ اپنی تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ اور بالخصوص جیسا میں نے عرض کیا، مجھے بتایا گیا، دیکھیں یہ ایام نہ صرف گریہ کے لیے، نہ صرف رونے کے لیے، یہ زندگی سنوارنے کے لیے بھی ایام ہے۔ کربلا والوں کا تصدق، کربلا والوں کے صدقے میں دعائیں کریں۔ مجھے بتایا گیا ہمارے سعید بھائی کے بھانجے محمد تقی وہ علیل ہے، پروردگار انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ مولانا عبدالعزیز اسم صاحب کے والد صاحب جو اس وقت ایک مرض مہلک میں مبتلا ہے، پروردگار انہیں بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ کی جائے گی، اپنے اپنے مرحومین اور جو اس دنیا سے اسی محرم سے قبل گئے ہیں اور اسی سال گئے ہیں، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اصال کریں، اس کے بعد آغاز کریں۔ عظمت اہل بیت علیہ السلام پر بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیے۔ بہرحال جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ جن کے لواحقین اس دنیا سے گئے ہیں وہ غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح پچھلے سال ذکر کربلا کر رہے تھے، اور کربلا والوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو کبھی مرنے نہیں دیتے۔ نبی نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ شہادت کی سند رسول اکرم نے اس حدیث کے ذریعے سے دی ہے۔ اگر آپ اس حدیث پر غور کریں، توجہ کریں تو 3 لفظ ملیں گے آپ کو، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ اس حدیث میں 3 لفظ ہیں۔ پہلا لفظ موت، دوسرا لفظ محبت، تیسرا لفظ شہادت۔ بس میرے ساتھ جڑ جائیے گا، حدیث نے 3 لفظ بتائے، موت، محبت، شہادت۔
موت، محبت، شہادت، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موت محبت اہل بیت سے ہو کر گزرتی ہے وہ شہادت کہلاتی ہے۔ اور یہ جو دنیا سے، میں گزارش کروں گا تھوڑا سا مائک کی آواز بڑھا دیں چونکہ ظاہر ہے آواز تھوڑی گرفتہ ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ دیکھیں اگر آواز گرفتہ ہو گئی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھ حقیر و فقیر کی صرف آواز گرفتہ ہوئی ہے، عقیدہ بالکل آزاد ہے۔ میں ویسے ہی پڑھوں گا جیسے پڑھتا ہوں اور وہی پڑھوں گا جو پڑھتا ہوں، چونکہ ہم نے اپنا انفرادی مزاج بنایا ہے، نہ ہم مجمع دیکھ کے پڑھتے ہیں اور نہ لفافہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ہمیں تو اہل بیت کی نوکری کرنا ہے بس، یہ شرف ہے اس دنیا میں، اس سے بڑھ کر کوئی شرف ہو نہیں سکتا۔ یہ جو دنیا سے انسان جا رہا ہے اس کی تین کیفیتیں ہیں، تین طریقے سے بیان کیا گیا۔ موضوع پر گفتگو کریں گے چونکہ اب بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں۔ تین طریقے سے بیان کیا گیا، یا تو کہتے ہیں مر گیا، موت، یا ہلاکت، یا شہادت۔ یہی تین تو لفظ ہیں، قرآن نے بھی نشاندہی کرائی ہے، کبھی موت کہا ہے، کبھی ہلاکت کہا ہے، کبھی شہادت کہا ہے۔ یہ موت، ہلاکت اور شہادت کا فلسفہ ہے کیا؟ علماء سے پوچھیے ہوتا کیا ہے؟ علماء بتائیں گے کہ موت یعنی مر جانا۔ آج آپ تھوڑا سا ذرا ساتھ دے دیجیے گا تاکہ مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ موت یعنی مر جانا، ہلاکت یعنی مر کر مٹ جانا، شہادت یعنی مر کر جی جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محبت اہل بیت میں مر رہا ہے در حقیقت مر نہیں رہا بلکہ جی رہا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے وہ جو اللہ کی راہ میں مرے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، انہیں مردہ تصور بھی نہ کر لینا، گمان بھی نہ کر لینا، وہ تو زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، وہ زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ اللہ نے آخری فکرے کو دلیل بنایا کہ زندگی کی دلیل یہ ہے کہ وہ رزق پا رہے ہیں۔ اب آپ پوچھیں تو جواب یہی ملے گا کہ وہ زندہ اس لیے ہے چونکہ وہ رزق پا رہے ہیں۔ غور کریے، توجہ تو کریے آپ، وہ زندہ اس لیے ہے کہ وہ رزق پا رہے ہیں۔ تو فیصلہ ہو گیا، ارے جب رزق پانے والا نہیں مرتا تو جو رزق بانٹتا ہے وہ کیسے مر جائے گا؟ بس صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ جو بانٹ رہا ہے وہ کیسے مر جائے گا؟ جو لے رہا ہے جب وہ نہیں مر رہا ہے تو جو رزق بانٹ رہا ہے وہ کیسے مر جائے گا؟ نہیں بانٹتے رزق۔ بات آگے تو ایک جملہ پڑھی دیتا ہوں۔ مسجد کوفہ سے خطبہ دیتے ہوئے مولا کائنات نے انگلی سے اشارہ کیا، کسی نے پوچھ لیا مولا یہ کیا کر دیا؟ مولا نے فرمایا یہ مخلوقات خدا کو رزق بانٹ دیا، یہ مخلوقات خدا کو رزق تقسیم کر دیا۔ یہاں سے وہاں تک مجھے بتائیے، پیغام ہے اس مجلس کا یہ، یہاں سے وہاں تک مجھے بتائیے، کیا کسی شیعہ کو اس بات پر ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے؟ ایک لمحے میں علی اگر اشارہ کر دے تو مخلوقات کو رزق بانٹ دے، اس پر کسی کو شک ہے؟ آپ نہیں، پوری دنیا میں کیا کسی شیعہ کو اس بات پر ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ علی رزق دے سکتا ہے؟ بتائیے، کوئی شیعہ روئے زمین پر ایسا نہیں ملے گا جسے اس بات پر شک ہو، جسے اس بات پر ڈاؤٹ ہو کہ علی رزق نہیں دے سکتے۔ بس مرنا تو اسی بات کا ہے۔ جو شیعہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ علی اگر اشارہ کر دے تو لمحوں میں رزق بانٹ دے، وہی علی کا چاہنے والا ذرا سے پیسوں کے لیے جھوٹ بولنے لگے، ارے نہیں پہنچ رہے آپ، وہی علی کا چاہنے والا تھوڑے سے پیسوں کے لیے چوری کرنے لگے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر علی پر اعتقاد ہے، اگر علی کو مان لیا تو پھر اس پر اعتقاد رکھیے کہ علی ایک لمحے میں آپ کو کائنات عطا کر سکتا ہے، مال دنیا عطا کر سکتا ہے، وہ اگر اشارہ کرتے تو جو رزق پا رہے ہیں جب وہ نہیں مرتے تو یہ رزق بانٹنے والے کیسے مر جائیں گے؟ قرآن نے نشاندہی کرائی ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ صرف آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے ہیں، در حقیقت وہ زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ وہ اس کی محبت میں گئے ہیں۔
جس کے لیے اس دنیا کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے، نہ دنیا اور نہ مال دنیا کی، ان کے لیے حقیقت ہی کچھ نہیں ہے. وہ تو جانتے ہیں کہ اس دنیا کی اوقات کیا ہے. مولا سے پوچھا گیا تھا یہ دنیا کی اوقات کیا ہے، امام نے کہا یہ بکری کی ناک سے جو پانی بہ رہا ہے اس سے بھی کم تر اوقات اس دنیا کی میری نظروں میں ہے. خدا کے لیے تھوڑا سا جان کے سنیے، میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں چونکہ گلے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں پورا زور لگا کے پڑھ سکوں، کہ کل کی مجلس اور پرسوں بھی خطاب کرنا، بس آپ ایسے سنتے رہیے. تو وہ تو اس دنیا کی اوقات بتا کے گئے کہ دنیا ہے کیا، اور اسے طلاق بائن دے کے گئے، 3 مرتبہ طلاق دے کے گئے. دنیا کی حقیقت کچھ نہیں. امام کے ایک صحابی ہیں، سن لیں کیا ہے یہ جو مال دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے اس کی حقیقت اور اوقات کتنی ہے علی کے سامنے. ایک صحابی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے نام سنا ہو یا نہ سنا ہو. ان کا نام تاریخ نے لکھا ابو ہیثم، ہے سے یہ اور میم، ابو ہیثم مالک بن تحیان، یہ نام تاریخ میں لکھا. ہو سکتا ہے پہلی بار آپ نے سنا ہو، آج سن لیجئے. یہ امام کے صحابی ہیں. جب امام تخت خلافت پر فائز ہوئے اور خلافت کے امور کو سنبھال رہے ہیں، اس وقت یہ امام کے صحابیوں میں سے ہیں اور جید صحابیوں میں سے ہیں، امام کے ساتھیوں میں سے ہیں اور امام پر عقیدت رکھتے ہیں، امام سے محبت کرتے ہیں. سنیے اس دنیا کی اوقات اور حقیقت کیا ہے علی کی نظروں میں. یہ ایک روز آئے علی کی خدمت میں، علی کو سلام کیا، السلام علیک یا امیر المؤمنین کیف حالکم وکیف اصبحتم. مولا کو سلام کیا اور مولا کی خیریت پوچھی. اس کے بعد مولا نے پلٹ کر جواب سلام دیا، وعلیکم السلام یا مالک کیف اصبحتم. امام نے جناب مالک کو سلام کرنے کے بعد کہا، مالک یہ بتاؤ تمہاری صبح کیسے ہوئی. یعنی یہ کنایا ہوتا ہے خیریت پوچھنے کا اور آپ کے حالات پوچھنے کا، کہ آپ کی صبح کیسی ہوئی، یعنی آپ کے حالات کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، کیسی زندگی آپ کی گزر رہی ہے. مالک کہتے ہیں الحمدللہ نشکر اللہ اذا وجدنا ونصبر اذا لم نجد. دیوانے ہو جائیں، خدا قسم سن لے جملہ. جیسے مولا نے پوچھا آپ کی صبح کیسی ہوئی، آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. مالک کہتے ہیں مولا اللہ کا شکر ہے، مل جاتا ہے تو اس کا شکر ادا کر دیتے ہیں. تھوڑا سا بولیا، اگر مل جاتا ہے تو اس کا شکر ادا کر دیتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتے ہیں. ارے نہیں پہنچے آپ، نا بھوپال پہنچا ہی نہیں ہے. اگر مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں. جناب مالک بن تحیان نے قیامت تک آنے والے شیعوں کی پہچان اور قیامت تک آنے والے شیعوں کی علامت بتا دی کہ علی کا شیعہ وہ ہے اگر مل جائے تو شکر کرتا ہے، نہیں ملتا تو صبر کرتا ہے، چوری نہیں کرتا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. یہ پہچان ہے. اگر مل جائے جملہ تو میں پہنچا رہا ہوں. اگر مل جائے تو شکر، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو علی والوں کی پہچان کیا بنی؟ کیا پہچان بنی علی والوں کی؟ علی والوں کی پہچان یہ بنی کہ اگر نہ ملے تو رضا الہی سمجھ کر صبر کرتے ہیں، چوری نہیں کرتے. نہ ملے تو سود نہیں لیتے، نہ ملے تو لوگوں کے گلے نہیں کاٹتے، نہ ملے تو زمینیں نہیں دباتے. کیوں؟ اس لیے کہ باغ لوٹنے والے اور ہیں، زمینوں پر قبضہ کرنے والے اور ہیں، بانٹنے والے اور ہیں. یہ علامت بتائیے شیعہ کی مولا نے. اور مالک نے بتایا کہ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. اب محبت میں جناب مالک نے، میں وجد میں آ گیا، سن لیا. مالک نے محبت میں مولا سے پوچھ لیا، کہا مولا ہماری زندگی تو ایسی گزر رہی ہے، مل جاتا ہے تو شکر، نہ ملے تو صبر. وہاں تک مل جائے تو شکر، نہ ملے تو صبر. میرے مولا روحی لک الفدا،
اے میرے آقا ہماری زندگی تو ایسی گزر رہی ہے، آپ بھی تو بتائیے آپ کی حیات کیسے گزر رہی ہے؟ اوقات سمجھیے اس دنیا کے علی کی نظروں میں اوقات کیا؟ مولا آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا مالک سنو، اذا لم نجد نصبر واذا وجدنا نوزع۔ امام سے جیسے ہی مالک نے پوچھا ہمیں مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کر لیتے، مولا آپ کی کیسے گزر رہی؟ مولا نے تاریخ پلٹ دی، مولا نے کہا مالک اگر ہمیں نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں۔ لا 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 پہنچ ہی نہیں رہا، اگر نہیں ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں اور مل جاتا ہے تو غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اگر مل جائے تو غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آج گفتگو یہیں سے ہو جائے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں، کل اور پرسوں تھوڑا بڑھا کے موضوع کو پورا کر دیں گے اور موت سے بات نکل آئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ میں تو در حقیقت یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ علی والے کی موت اور حیات ہے کیا، یہ بتاتے بتاتے بات نکل آئی۔ چونکہ جن کے ظاہر سی بات ہے جن کے بھائی بیٹے گئے ہیں دنیا سے، وہ ملال ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے، افسردہ ہوتے ہیں اور اس بات کا دکھ ہوتا ہے انہیں۔ میں مداوے کے لیے میں نے کوشش کی کہ میں آپ تک بتا دوں، کام مل جاتا ہے تو فقیروں میں بانٹ دیتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو 3 سٹیپ ہیں، موت، ہلاکت اور شہادت، یہ ہے کیا؟ تو علماء نے بتایا کہ موت یعنی دنیا سے چلے جانا، پہچانی دنیا کیا؟ چلے جانا۔ ہلاکت مر کر مٹ جانا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہلاکت ہوتی کیا ہے۔ ہلاکت یہ ہوتی ہے کہ انسان مرا اور مٹ گیا، اور شہادت یہ کہ ادھر گیا ادھر زندہ ہو گیا۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ ہلاکت ہے کیا، اب ذرا یہ پتہ لگائے کہ یہ ہلاک ہوتا کون ہے۔ یہ ہلاک ہوتا کون ہے؟ شہید تو ہمیں پتہ چل گیا کون ہے شہید، قرآن نے بھی بتا دیا، نبی نے بھی بتا دیا، جو اللہ کی راہ میں جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ یہ ہلاک کون ہوتا ہے؟ یہ ہلاکت کس کے حصے میں آتی ہے؟ یہ ہلاکت کو علامہ مجلسی نے بتایا کہ ہلاکت کیا ہے، اس حدیث کے ذیل میں کہ جس میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا نے بتایا کہ یہ ہلاکت ہے کیا۔ مولا نے وضاحت کی ہے کہ یہ ہلاک ہوتا کون ہے۔ امام نے فرمایا، نہج البلاغہ مولا فرماتے من ابدا صفحتہ للحق ہلکا۔ امام نے فرمایا نہج البلاغہ میں، خالق نہج البلاغہ کہتا ہے جو حق سے منہ موڑ لے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ جو حق سے منہ موڑ لیتا ہے وہ اس دنیا میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اگر یہ پتہ لگانا ہے کہ دنیا میں ہلاک کون ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ حق کیا ہے۔ جب حق کو پہچانو گے تب پتہ چلے گا کہ ہلاک ہوتا کون ہے۔ جب ہم نے حق کی تلاش کی اور نبی سے پوچھا یا نبی اللہ یہ حق ہے کیا، تب نبی نے فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق والعلی هو الحق۔ علی کی ذات مجسمہ حق ہے۔ اس کا مطلب یہ پتہ چل گیا جو علی سے منہ موڑ لے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھو، تاریخ سے پوچھو کس نے کہا علی نہ ہوتے ہلاک۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہم سے نہ پوچھو کون ہوا ہلاک، بس ایک کلیہ ہے، جس نے حق سے منہ موڑ لیا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ نبی نے کہا میں تمہارے درمیان ایسا حق کا راستہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ابھی ہماری بات اسی پر ہو رہی تھی کہ جنت کس کی ہے۔ بھائی بہت سیدھا سا ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے۔
جسے بحث کرنی ہے بحث کر لے، مناظرہ کرنا ہے مناظرہ کر لے. میں اس ممبر سے کہہ رہا ہوں جنت کس کی ہے؟ سیدھی سی بات ہے. جسے ماننا ہے مانے، نہ ماننا ہے نہ مانے. سیدھا سا اعلان ہے، اللہ، اس کا رسول، اولاد رسول اور وہ صحابہ جو رسول کی زندگی میں رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے تھے اور رسول کے جانے کے بعد بھی اسی راستے پر چلتے رہے. میں نے تخصیص کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جنت کا معیار کیا ہے؟ اللہ، رسول، اولاد رسول اور وہ صحابہ جو نبی کے بعد باغی نہیں ہوئے. ان کے راستے پر چلیے، آپ کو دیکھے جنت جانے سے کون روکتا ہے. سیدھا سا راستہ ہے، بالکل کلیئر. اور ہم محبان اہل بیت کا سیدھا سا پوائنٹ ہے، اہل بیت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم سے دلیل مانگیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ان کی محبت میں جنت مل رہی ہے تو ہم سے دلیل مانگیے، ہم آپ کو دلیل دیں گے. دلیل کیا ہے؟ جنت. اللہ نے جنت کا وعدہ کس چیز پر کیا ہے؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو. یہ جتنے بھی امور ہیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت ہے کون، کیوں اللہ نے ان کے راستے پر جنت رکھ دی. راستے پر نہیں، جہاں یہ چل دیں وہی جنت ہے. ہم ہوا میں بات ہی نہیں کر رہے، آپ آئیے سن لیجئے. اللہ نے جو جنت کا معیار بتایا کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، سب کچھ یہ کریے، اس کے بعد آپ کو جنت ملے گی. اب مجھے آپ بتائیے کہ اگر اللہ نے نماز کے لیے کہا ہے تو نماز کب نماز ہوگی؟ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ہے کہ ایک چیز پر ڈیپلی گفتگو نہیں کر سکتا بہت تفصیل کے ساتھ، مگر سرسری طور پر ایک دو چیزوں کو سمجھا کر اپنی بات آپ تک پہنچاتا ہوں. اہل بیت ہیں کون، کیوں اللہ نے جنت کو ان کے پیچھے رکھا ہے. نماز کا اگزامپل لیجیے آپ. نماز ہے، اللہ نے کہا نماز پڑھو گے تو آپ کو جنت ملے گی. مگر سوال یہ ہے کہ نماز ہوگی کب؟ تو اس نماز میں اللہ نے ایک شرط لگائی. صرف نماز نہیں، تمام عبادتوں میں ایک اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اس پر آپ کو جنت ملنا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ یہ جو بھی آپ انجام دیں گے یہ قربتاً اللہ ہو. یہی شرط ہے نا. آپ 2 نہیں، 200 نہیں، 2000 نہیں، 2 لاکھ رکعت نماز پڑھ جائیے بغیر قربتاً اللہ کے. کیا نماز ہے؟ نماز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. یہ نماز ہی نہیں، کیوں؟ اس میں قربتاً اللہ ہی نہیں ہے. اسی قربت کو سمجھیے کہ یہ ہے کیا. اللہ ان نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف، جتنے بھی عبادات ہیں ان سب میں اگر کچھ چاہتا ہے تو وہ ہے قرب الہی. یہ تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، سن لیجیے گا اس کو. بہت اچھا آپ سن ہی رہے ہیں، بس ذرا سا اس کو دقت کے ساتھ سن لیجیے گا. یہ جو اللہ نے قرب مانگا ہے، قربتاً اللہ، بس یہ شرط ہے. جس عبادت میں یہ نہیں وہ عبادت بیکار، وہ عبادت ہی نہیں ہے کہ جس میں قرب الہی نہ ہو. اب آپ مجھے بتائیے یہ جو قرب ہے، جو اللہ شرط لگا رہا ہر عبادت میں کہ قربتاً اللہ ہو، یہ قرب کیا ہے؟ یہ جو قرب ہے، یہ قرب ہے کیا؟ کیا معنی ہوتے ہیں قرب کے؟ اہل لغت نے، علماء نے، سب نے بتایا کہ قربتاً اللہ کا مطلب، قرب کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا. میں صحیح پڑھ رہا ہوں؟ اتنی حیرت سے نہ دیکھیے مجھے. اللہ کے قریب ہو جانا یہ کہلاتا ہے قرب. یہ علمی باتیں بھی سنا کریے آپ. اللہ کے قریب ہو جانا یہ کہلاتا ہے فلسفہ. پورا فلسفہ میں آپ کے سامنے کھول کر رکھتا ہوں. اہل بیت کو کیوں اللہ نے اتھارٹیز دی ہیں. اللہ کے قریب ہو جانے کو کہتے ہیں قرب. اللہ نے ہر عبادت میں شرط لگائی کہ ہر عبادت تمہاری قرب الہی کے لیے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہو. اب آپ مجھے بتائیے، میں سعید بھائی سے کہتا ہوں کہ آپ میرے قریب آئیے گا، آپ میرے قریب آئیے، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟
سب سے پہلی بات ہمارے ذہن میں جو اس قرب سے آئے گی وہ یہ آئے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا اور سعید بھائی کے درمیان فاصلہ ہے. پتہ نہیں کیا سن رہے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور سعید بھائی کے درمیان فاصلہ ہے. ہم نے کہا کہ قریب آؤ، اس فاصلے کو ختم کرو اور قربت حاصل کر لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب تب مطلوب ہوتا ہے جب فاصلہ ہو. اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، اللہ کا قرب حاصل کریے. بہت توجہ رکھیے، ایک ایک لمحہ میری طرف رہیے. قربتاً اللہ، اللہ کا قرب حاصل کریے. قرب اس وقت حاصل کیا جاتا ہے جب انسان کسی سے دور ہو. اللہ قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے نحن اقرب الیہم من حبل الورید. میں بڑی سخت منزل پر آپ کو لے کر آ رہا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ ہم تمہاری شیرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں. پتہ نہیں کس معراج پر ہوگا بھوپال. اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں تمہاری شیرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. اے میرے معبود، جب تو ہمارے اتنا قریب ہے تو پھر ہر عبادت میں یہ قرب کی شرط کیوں لگا رہا ہے؟ ارے نہیں پہنچ رہے آپ بھائی. بالکل منطقی بات ہے نا، عقلی بات ہے نا. جب اللہ ہمارے اتنا قریب ہے کہ شیرگ حیات سے زیادہ قریب ہے تو پھر یہ قریب ہونے کی شرط کیوں لگا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہمارے اور اللہ کے درمیان فاصلہ ہے. فاصلے کو مانے تو قرآن کی آیت کو کہاں لے کر جائے؟ بڑی عجیب منزل ہے. مولا مجھے ہمت دے کہ میں سمجھا دوں. یہاں فلسفی اور عرفانی دونوں بحث آ گئی ہیں. مولانا مسلم صاحب حوزے میں تعلیم یافتہ حاصل کر رہے ہیں، یہ جانتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میرے قریب آؤ، دوسری طرف اعلان کرتا میں تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب اگر اللہ قریب بلانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہمارے اور اللہ کے درمیان دوری ہو گئی ہے. کیا ہمارے اور اللہ کے درمیان دوری ہے؟ دوری ہے، مگر یہ مسافت کی دوری نہیں ہے، یہ کثافت کی دوری ہے. ارے میرا لفظ ہی نہیں پہنچا. مسافت دو چیزوں کے درمیان جو یہ گیپ آیا ہے، یہ جو فاصلہ آیا ہے، اس کو کہتے ہیں مسافت. ہم جو گناہ کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں کثافت. بڑی قیمتی بات عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ ہمتن گوش رہیے گا. یہ جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہو گئی ہے شے، اسے کہتے ہیں کثافت. اللہ کہتے ہیں قربتاً اللہ. کیا مطلب؟ کہ تم میرے قریب آؤ، اپنی اس کثافت کو ہٹا دو. یہ جو کثافت میرے اور تمہارے درمیان آ گئی اسے ہٹا دو. اب اہل فلسفہ سے پوچھئے آپ کہ یہ جو مسافت ہے، یہ جو کثافت ہے جس نے مسافت کی صورت اختیار کر لی ہے، یہ ہٹے گی کیسے؟ یہ ہٹے گی کیسے؟ یہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان آ گئی ہے یہ ہٹے کیسے؟ پوچھئے علماء سے، یہ ہٹے گی کیسے؟ اسے ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کثافت پر لطافت حائل ہو جائے. نہ بھائی تھوڑا ساتھ دیجئے میرا، ورنہ نہیں پڑھ پاؤں گا. بڑی میں نے چھیڑ دی بحث، تو اسے پورا کرنا پڑے گا. اس کثافت پر لطافت کو لانا پڑے گا. اس کے بعد یہ کثافت ختم ہوگی. اب یہ لطافت کب آئے گی؟ یہ لطافت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ طہارت مطلق سے نہ مل جائیں. نہیں، میرا لفظ ہی نہیں پہنچا ہے. جب تک آپ طہارت مطلق سے نہ مل جائے تب تک یہ کثافت چھٹ ہی نہیں سکتی. اگر اس کثافت کو ہٹانا ہے تو طہارت مطلق کے پاس جانا پڑے گا. اب زیادہ خاک نہ چھاننا، زمین پر دیکھنا. اللہ نے طہارت کا مرکز کسے بنایا؟ اللہ نے اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم نے اہل بیت کو طہارت کا مرکز بنا دیا. ان سے مل جاؤ، کثافت ہٹ جائے گی. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. ڈگر ڈگر گلی گلی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. خوشنود امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم.
سلامت اس کثافت کو ہٹانے کے لیے طہارت مطلق کے قریب آنا پڑے گا. اور جب طہارت مطلق جہاں مرکز طہارت پائی جائے، جہاں طہارت کا اطلاق پایا جائے، جہاں طہارت مطلق پائی جائے، وہاں ہوتا ہے قرب. جب یہ طہارت ہوتی ہے تب ہوتا ہے قرب الہی. طہارت سے دور ہو کر قرب الہی نہیں مل سکتا. اور پھر اس قرب کا کمال یہ ہوتا، میں واقعاً مولا آپ کو سلامت رکھے، اتنی ٹف بحث کو آپ نے اتنی آسانی سے سن لیا. جب یہ قرب آتا ہے، جب قرب الہی آتا ہے، یہ علم عرفان کی بحث ہے، علم عرفان کا موضوع قرب ہوتا ہے. جب یہ قرب آتا ہے، اس قرب کی خاصیت اور صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مقترب ہوتا ہے، یعنی قریب ہونے والا، یہ اس قریب ہونے والے کے تمام مواصفات کا استدراک کر لیتا ہے. اتنا سناٹا نہیں، یہ سنی سنا اصطلاح ہے. جب یہ قریب ہونے والا اس قریب ہونے والے کے قریب ہوگا تو اس قرب کا کمال یہ ہوگا کہ یہ اس کے مواصفات کا استدراک کر لے گا. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ جو صفات اس قریب ہونے والے میں ہوں گے وہی صفات اس میں منتقل ہو جائیں گے. یہ جو صفات ہیں جو اس میں پائے جا رہے ہیں، یہ سارے صفات اس میں آتے چلے جائیں گے. مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے بات واضح ہو جائے. یہ ہے آگ، یہ ہے لوہا. لوہے کو آگ کے قریب کریے، لوہا آگ کے قریب آیا. اب مجھے بتائیے کہ اس کا اثر کیا ہوا؟ جیسے آگ کے قریب آیا کیا اثر ہوا؟ کا اثر یہ ہوا کہ لوہا گرم ہونے لگا. مطلب یہ کہ لوہے نے آگ کے صفات کو لینا شروع کر دیا. جیسے ہی آپ لوہے کو آگ کے قریب لے کر آئے، اس لوہے نے آگ کے صفات کو اپنے اندر لینا شروع کر دیا. اور قریب کریے، اور گرم، اور قریب کریے، اور گرم، اور قریب کریے، اور گرم. اور ایک منزل وہ آئے گی کہ آپ اس لوہے کو آگ میں ڈال دیں، آگ سے ملا دیں. خدا کی قسم اب آپ خود بھی نہیں پہچان پائیں گے آگ کیا ہے، لوہا کیا ہے. بولنا پڑے گا بھائی، مجھے ہمت ملے گی. اب آپ خود بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے آگ کیا ہے، لوہا کیا ہے، لوہا کیا ہے، آگ کیا ہے. پر جب قرب کی ایک کیفیت آتی ہے تب نصیری جیسی قوم بھٹکتی ہے، فیصلہ نہیں کر پاتی علی کون ہے، اللہ کون ہے. جب قرب کی یہ کیفیت آئی اب نصیری جیسی قوم بھٹک گئی، فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے اللہ کون ہے، علی کون ہے، علی کون ہے، اللہ کون ہے. بس یہی سے فرق سمجھنا ہے. انہیں بتائیے اللہ اللہ ہے، علی علی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. بھٹکنا نہیں ہے. اگر ہم ہی بھٹک گئے تو پھر دنیا میں سدھرے گا کون؟ ایک یہی تو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، ورنہ بہت سارے تو آج تک نمازوں میں یہی اعلان کریں سیدھا راستہ دکھا دے. دکھا ہی نہیں تو سیدھے راستے میں چلیں گے کہاں سے؟ یہی تو ہے جو اپنی نمازوں میں اعلان کر رہے ہیں پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. اگر ہم ہی بھٹک گئے تو بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. بھٹکنا نہیں ہے. آگ آگ ہے، لوہا لوہا ہے. جیسے آگ آگ ہے، لوہا لوہا ہے، ویسے ہی علی علی ہے، اللہ اللہ ہے. اچھا ایک قوم یہ تھی کہ یہ کم علمی کا شکار ہو گئی.
اور علی اور اللہ میں تمیز نہ کر پائی، بھٹک گئی، علی کو اللہ جیسا کہہ دیا، علی کو اللہ کہہ دیا، جہنمی ہو گئی۔ ایک قوم تو یہ تھی جو بھٹک گئی، علی کو اللہ کہہ گئی، ایک قوم اور بھٹکی، وہ اتنا بھٹکی کہ انہیں اپنے جیسا کہہ گئی۔ یاد رکھیے، نہ یہ اللہ جیسے ہے، نہ یہ تم جیسے ہے، نہ یہ اللہ جیسے ہے، نہ یہ تم جیسے ہیں۔ فرق سمجھیے، میں بتا رہا ہوں نا، علم عرفان جو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ نے غور کیا، توجہ کی؟ اب یہاں سے دلیل یہ بھی تو بن سکتی ہے، کوئی آ کے آپ سے کہنے لگے کہ آپ تو غالی ہو گئے، آپ نے شرک کر دیا جب آپ نے کہہ دیا کہ آگ لوہے سے مل گئی اور لوہے نے سارے صفات لے لی، تو اس کا مطلب ہی تو سیم سیم ہو گئے نا۔ نہیں، یہی تو غور کرنا ہے۔ آپ نے توجہ کی، غور کی آپ نے، یہ جو لوہا قریب ہو رہا تھا، اس نے اس سے سب کچھ لیا ہے، اسے کچھ دے نہیں سکتا۔ اسی طرح سے اللہ نے اہل بیت کو سب کچھ عطا کر دیا، سب کچھ عطا کر دیا، مگر اہل بیت اللہ کی ذات میں کمی اور زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہیں سے فرق سمجھنا ہے، شرک سے بچنا ہے، یہی شرک سے بچنا ہے۔ اور اب جب یہ قربت حاصل ہو گئی، میں نے کہا نا، اچھا وقت تو زیادہ نہیں ہو گیا، پڑھتا رہے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ علی مولا، علی مولا، چمن گلی گلی، شہر شہر گلی گلی، صحرا کا شوہر، صحرا کا شوہر، داماد پیغمبر، منبر میں پکارا، منبر میں پکارا، جبریل کا ٹیچر، جبریل کا ٹیچر، یہی تو فرق ہو گیا۔ جنہوں نے اپنے جیسا کہہ دیا تھا وہ کہتے رہے کہ جبرائیل نبی کو پڑھا رہے تھے، ہم مجلسوں میں نعرہ لگا کے بتاتے ہیں انہوں نے جبرائیل کو پڑھایا، جبرائیل نے انہیں نہیں، کیونکہ جبرائیل کو اللہ نے نزل بہ روح الامین، امین کہا تھا، وہ روح امین ہے، ان کے ذریعے سے اللہ کے نبی پر آیات آ رہی تھی۔ پوچھیے علماء سے امین کسے کہتے ہیں؟ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، امین اسے کہتے ہیں۔ دعویٰ ہے نا کہ نبی کو جبرائیل نے پڑھایا ہے، نہیں سنا آپ نے؟ آئیے دیوبند ہم سنواتے ہیں، ہر روز اعلان ہو رہا نبی کو تو جبرائیل پڑھاتے تھے، جبرائیل پڑھاتے تھے۔ یہ اصل میں سوچنے، یہ اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، سلب ہو جاتی ہیں، کوئی بچتا نہیں ہے انہیں چھوڑنے کے بعد۔ کل نبی کو جبرائیل پڑھاتے تھے، جبرائیل پڑھاتے تھے۔ قرآن میں غور کریے کیا کہا اللہ نے؟ روح الامین، جناب جبرائیل کو امین، امین کے معنی پوچھیے آپ ہوتے کیا ہیں؟ تمام علماء اور تمام اصحاب لغات نے متفق علیہ ہو کر لکھا ہے کہ امین اس کو کہتے ہیں جسے کوئی بہت لطیف بات ہے، جسے کوئی امانت دی جائے اور وہ اسے اس کے صاحب تک، جس تک پہنچائی گئی ہے ویسے پہنچائے کہ اسے کھول کر بھی نہ دیکھے، اسے کھول کر بھی نہ دیکھے، اسے کہتے ہیں امین۔ اب امین کے معنی کو منطبق کریے، جاہلوں جبرائیل کو تو پتہ بھی نہیں امانت میں ہے کیا۔ کہہ رہے نبی نے پڑھا، نبی کو پڑھایا، آپ کے کہنے سے پڑھا دیا نبی کو، وہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، جبرائیل کا ٹیچر کہہ دیا ہوئے۔ تو بات قرب پر چل رہی تھی۔ جب یہ قرب آتا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ تمام موصفات کا استدراک کر لیتا ہے اور یہ اس کے موصفات کا مظہر دنیا میں بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب اس نے صفات کو لے لیا، جب اس نے تمام موصفات کو لے لیا، اب صفات اس کی ہوں گی، ظاہر اس سے ہوں گی، نہیں پہنچے آپ، صفات اس کے مگر دنیا میں ظاہر اس سے ہوں گے، صفات اس کے دنیا میں ظاہر اس سے ہوں گی۔ بس ایک مثال، ختم کر دی مجلس، ہو سکتا ہے کل پھر یہیں سے چونکہ پورا سمجھانا ہے، شرک کا شائبانہ رہ جائے۔ صفات اس کے ہوں گے،
بتائے گا یہ، دکھائے گا یہ، چونکہ اس نے اس کی صفات کو لے لیا۔ آپ قرآن مجید میں اللہ کے صفات کو ڈھونڈیے، اللہ کے مزاج کو پرکھیے کہ اللہ کا مزاج کیا ہے، مشیت کا مزاج کیا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ 3 ملعون، 3 ہی تو ملعون ہے بھائی، قرآن میں جنہیں کہا ہے 3 ملعونوں نے اللہ کی الوہیت پر، اللہ کے منصب پر حملہ کیا، جن کا نام صراحتاً قرآن نے لیا وہ 3 ہی ہیں، پتہ نہیں کیوں ہے، مجھے تو نہیں پتا، جن کا نام قرآن نے لیا وہ 3 ملعون ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے منصب اور اللہ کے عہدے پر حملہ کیا۔ نمرود، شداد اور کون؟ فرعون۔ یہ 3 وہ ملعون ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے منصب پر حملہ کیا اور کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں، یعنی ڈائریکٹ سیدھا اللہ کے منصب، اللہ کے عہدے پر، اللہ کی الوہیت پر حملہ کیا۔ مگر پورا قرآن مجھے پڑھ جائیے، جس وقت انہوں نے یہ حملہ کیا، یہ اٹیک کیا، اللہ کا ریئیکشن کیا تھا؟ جب نمرود کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، کیا اللہ نے کوئی پتھر بھیجا کہ پتھر آیا ہو؟ ایک پتھر آیا، فنش، کہا اور کرو دعویٰ، کوئی پتھر آیا؟ نہیں آیا۔ نمرود نے کیا، شداد نے کیا، کیا شداد پر فی البدی کوئی ایسا پتھر آیا کہ فوراً اس نے اللہ کی الوہیت پر حملہ کیا، لہٰذا اس کو فوراً اللہ نے اسی لمحے میں فی النار کر دیا؟ کیا؟ نہیں۔ فرعون، تیسرا دعویٰ فرعون، میں تمہارا پروردگار ہوں، اللہ نے کوئی جواب نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں، پتہ نہیں آپ پہنچ رہے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید نے اللہ کا مزاج بتایا، اللہ کے منصب پر حملے ہوتے رہے، مشیت خاموش۔ پوچھئے میرے معبود، یہ الوہیت پر حملہ کر رہے ہیں، انہیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ انہیں جہنم میں کیوں نہیں ڈال دیتا؟ آواز قدرت آئے گی، سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے جسے مجرم کے بھاگ جانے کا خوف ہو۔ دشمن کے بھاگ جانے کا خوف ہو۔ یہ ہماری سرکار ادھر جرم کیا، ادھر اس کے پیچھے پولیس لگا دی، یہاں سے وہاں، اور جب تک مل نہیں جاتا تب تک فنا ہو جاتے اسے ڈھونڈنے میں، جلدی ڈھونڈو، جلدی ڈھونڈو، کہیں بھاگ نہ جائے۔ جاننے کیوں جلدی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اڈانی کی طرح ملک چھوڑ دے اور پھر پکڑنا مشکل ہو جائے۔ ان کے دلوں میں خوف ہے، دنیا کی سرکاروں کے دلوں میں خوف ہے کہ مجرم بھاگ نہ جائے، ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ اللہ سزا دینے میں جلدی اس لیے نہیں کرتا، وہ جانتا ہے بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ کہاں جائیں گے؟ ہندوستان سے بھاگ جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ امریکہ جسے سپر پاور کہہ رہے ہیں، بھاگیے، اگر وہاں سے بچ جاؤ تو بتانا۔ اللہ نے کہا یہ بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ پلٹ کر ایک دن یہیں آنا ہے۔ اللہ کے مزاج کو سمجھیے، میں قرب سمجھانے جا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کی ذات اور صفات کے مظہر اور مظہر کون ہے پہچانیے، کون ہے نعمت۔ اللہ کا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ وہ اگر اس کے منصب پر حملہ ہو تو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ ادھر ہم نے اللہ کے منصب کو دیکھا، اللہ کے مزاج کو دیکھا، اب اٹھائیے تاریخ۔ مجھے بھوپال میں مناظر نظر آنے چاہیے، اٹھائیے تاریخ۔ 3 ملعون تھے جنہوں نے قرآن میں دعویٰ کیا کہ ہم اللہ ہے، اٹھائیے تاریخ۔ علی کے منصب خلافت پر نہیں پہنچ رہے آپ، علی کے منصب خلافت پر 3 حملے ہوئے۔ اے میرے مولا، صاحب ذوالفقار ہو، آپ کے منصب کو چھینا جا رہا ہے، انہیں سزا کیوں نہیں دیتے؟ انہیں سزا کیوں نہیں دیتے تھے؟ یہ آپ کے منصب پر حملہ کر رہے ہیں، عجب نہیں میرا مولا کی آواز آئے، ارے چھین کر جائیں گے کہاں؟ پلٹ کر تو یہیں آئیں گے۔ نہیں پہنچ رہے آپ۔
یہ چھین کر بھاگیں گے کہاں؟ پلٹ کر تو یہی آئیں گے. خدا کی قسم چشم تاریخ نے دیکھا علی کسی کے دروازے پر بیعت مانگنے نہیں گیا. نا 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 نا. علی کسی کے دروازے پر بیعت مانگنے نہیں گیا. جب تھک گئے علی کے دروازے پر آئے, یا علی خلافت قبول کرو, یا علی منصب خلافت کو قبول کرو. اب جملہ کہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو علی رہنے کے لیے خلافت کی ضرورت نہیں ہے, خلافت کو زندہ رہنے کے لیے علی کے قدموں کی ضرورت. علی 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 سب کا مولا علی 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 آباد پیغمبر علی علی سب کا مولا علی علی نعرہ حیدری. علی کو علی رہنے کے لیے اس خلافت کی ضرورت تھوڑی ہے. یہ خلافت اگر زندہ رہنا چاہتی ہے تو آ کر علی کے قدموں میں گر جائے. تاریخ پڑھیے, علی نہیں گئے کسی کے دروازے پر, نہ بیعت مانگنے نہ خلافت مانگنے. کیوں؟ وہی قرب. علی اس ذات کا نام ہے کہ جو اللہ کے اتنے قریب آ گیا ہے کہ اس کے صفات اب علی کی ذات میں نظر آ رہے ہیں. ادھر اللہ خاموش, ادھر علی خاموش. یہ اس قرب کا تو کمال ہے نا, اسی قرب کا کمال ہے. کون ہے دنیا میں بتائیے آپ, کون اتنی سختیاں اٹھا سکتا ہے کوئی؟ میں پڑھ دوں آپ اسے سن لیں, یہ تو بہت آسان ہے. مگر تطبیق پریکٹیکلی سوچئے تو, غور تو کریں. کربلا میں جو تشدد ہو رہا ہے, جو ظلم ہو رہا ہے, جسے سن کر اور جسے سوچ کر ہم رو رہے ہیں, سوچیے حسین اور خانوادہ حسین اور علی کی منزلت کیا ہے. یہ اسی قرب کا تو بغض ہے, یہ اسی قرب کا بغض ہے کہ اللہ نے انہیں یہ منزلت کیوں عطا کر دی. اس قرب کا کمال ہے کہ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ اب اللہ کی صفات ان میں نظر آنے لگے. اسی کو لوگ برداشت نہیں کر پا رہے. پڑھیے آپ کربلا پڑھیے, کیوں امام حسین علیہ السلام کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. کیوں یہ مصائب, یہ ظلم, یہ تشدد کیوں ہوا؟ جانتے کیوں؟ جب مولا نے پوچھا تھا کہ آخر میرا جرم کیا ہے, میری خطا کیا ہے, کیوں مجھے مار دینا چاہتے ہو؟ یہی کہا تھا نا سب نے, بغضاً لے ابی کا, ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. پروردگار آپ کو سلامت رکھے, میری ماں بہنوں کو سلامت رکھے جو واقعاً حق کے گریہ ادا ہو رہا ہے. کیوں نہ مر جائے انسان روتے روتے اس ظلم پر کہ جس ظلم کو دیکھ کر آسمان خون کے آنسو روتا رہا. مقتل کے فکرے یہ ہے کہ جس وقت کربلا کے میدان میں امام حسین کی گردن پر خنجر چل رہا تھا, اس وقت نہ یہ کہ صرف فرشتے رو رہے تھے, نا آزادارو, زمین کربلا پر ایک زلزلہ تھا, آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. 7 محرم ہو گئی ہے تطہروں, آپ جانتے تطبیق کے مطابق آپ ایک کے بعد دیگر آپ مسلسل گریہ کرتے چلے آ رہے ہیں. 1 محرم سے گریہ, 2 محرم میں گریہ, کبھی مسلم پر گریہ, کبھی مسلم کے بچوں پر گریہ, کبھی محمد پر گریہ کر رہے ہیں,
کبھی جناب علی اکبر پر رو رہے ہیں. لو عزادارو 7 محرم آ گئی ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جسے علماء نے جناب قاسم یتیم حسن سے منسوب کر دیا. جناب قاسم سے مخصوص کر دی گئی ہے یہ تاریخ. جانتے ہو کون ہے قاسم؟ روایت بتاتی ہے عزادارو جناب قاسم کے حوالے سے ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تمام اقربا اور اصحاب و انصار کو اجازت دی. امام روئے، میرے مولا نے گریہ کیا، مگر روایت کے فقرے یہ ہے کہ جتنا گریہ امام حسین نے جناب قاسم کو رخصت کرنے کے بعد کیا اتنا گریہ کبھی نہ کیا. اجرکم اللہ. میں بہت رک کر بہت آہستہ سے مسائل پڑھوں گا. میرے سینے میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں پوری توانائیوں کے ساتھ مسائل پڑھ سکوں. مسائل تصور کا نام ہے عزادارو. آپ تصور تو کریں، ایک 13 سال کا جوان دستے دم جوڑ کر کہتا ہے امو اے چچا جان، ارے مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. ہاں عزادارو امام حسین نے جیسے ہی جناب قاسم کو دیکھا، قاسم بیٹا ارے تم تو بھیا حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت نہ دوں گا. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. لو عزاداروں کو منزل آئی کہ جناب قاسم بار بار امام حسین کے قریب جاتے ہیں. چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، مگر امام منع کرتے جاتے ہیں. نہ بیٹا قاسم، میں مرنے کی اجازت نہ دوں گا. میں بھیا حسن کو کیا جواب دوں گا؟ ارے میں جب اپنے بھائی کا مشتاق ہوتا ہوں تمہارے چہرے کی زیارت کر لیتا. اے میرے لال قاسم، میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. الغرض جناب قاسم جناب فروا کے قریب پہنچے. ماں چچا کسی صورت مجھے اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جناب قاسم نے کہا، جناب فروا کہتی بیٹا قاسم ارے مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا جب آپ کے بابا نے کہا تھا اگر کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو یہ تعویذ جو قاسم کے شانے پر باندھا جا رہا ہے کھول کر حسین کو دے دینا. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. تعویذ کو کھولا، کہا جاؤ قاسم چچا سے اجازت لے لو. جناب قاسم تعویذ کو لے کر مولا کی خدمت میں پہنچے. چچا یہ تعویذ تو پڑھے. امام نے تعویذ کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا. بیٹا قاسم اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. جناب قاسم کہتے چچا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دے دے. مولا کہتے بیٹا اب میں مجبور. مولا کہتے قاسم اے میرے بیٹا قاسم جاؤ خدا حافظ. عزادارو جزاک اللہ. یہی ہے کہ گریہ کا زنا ہے. آنسو آنکھ میں قید نہ رہے عزادارو. یہ اس قیدی بچی کے لیے ہے جو زندان شام میں تڑپتی رہی. نہ آنکھوں میں نہ رکے آنسو. قیامت کا گریہ تھا کرنا. جناب قاسم سوار ہوئے، میدان کارزار میں پہنچے. حملہ کرنا شروع کیا، صفوں پر صفیں بچھا دی. جناب فروا مصلے پر پہنچے. اے میرے مولا اے خدا میرے قاسم کی حفاظت فرما. کون بتائے اے فرما ابھی چندن ہو بات. روایت بتاتی ہے کہ جناب قاسم نے ایسا حملہ کیا کہ شقی جناب قاسم کے سامنے ٹھہر نہیں پا رہے. آواز بلند ہوئی ارزق کو بلایا جائے، وہ قاسم کے مقابلے پر جائے گا. میں مختصر کرتا ہوں.
ارزق نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میرا بیٹا مقابلے پر جائے گا۔ پہلا بیٹا آیا فنار ہوا، دوسرا بیٹا آیا فنار ہوا، تیسرا بیٹا آیا فنار ہوا، چوتھا بیٹا آیا فنار ہوا۔ روایت بتاتی ہے کہ یہ ملعون ایک وحشی جانور کی طرح آگے بڑھا، فروا کا لال گھوڑے پر سمجھا، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جناب قاسم نے اس ظالم کو بھی فنار کیا۔ جیسے یہ ملعون فنار ہوا، فوج میں خلفشار مچا، آواز گونجی، اب ایک ایک نہیں مل کر حملہ کیا جائے۔ ہائے قاسم، چاروں طرف سے حملہ۔ جناب قاسم کو کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی گرز مارتا ہے۔ ہائے لیلا کا لال، ہائے فروا کا لال۔ اجرکم اللہ، ایک منزل وائی جناب قاسم، اب زین پر نہ سنبھلے، زمین پر آئے۔ یہ جملہ کسی شہید کے لیے کسی بھی مقتل نے نہ لکھا۔ آزادارو، جیسے جناب قاسم زین سے زمین پر آئے، یہ کربلا کا پہلا شہید ہے، زمین پر آئے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم زندگی میں پامال، زندگی میں پامال ہو گیا۔ حسین مقتل کی جانب بڑھے، اے بیٹا قاسم، جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام مظلوم کربلا مقتل کی جانب بڑھتے جاتے، قاسم، اے میرے لال قاسم، ارے کہاں ہو؟ چچا کو آواز سنا دو۔ مقتل نے لکھا ہے، اس لیے جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ 3 مرتبہ آوازیں دی، کوئی آواز نہ آئی۔ جناب قاسم کا کوئی جواب نہ آیا۔ حسین کہتے قاسم، امام وقت آواز دیتا ہے۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں پرواز کرنے لگے، لبیک یا حسین۔ بس آخری روایت آزاداروں، آپ کی رحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ بس آخری روایت، کلیجہ پھٹ جائے گا آزاداروں۔ امام مظلوم کربلا نے چادر کو بچھایا، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھانا شروع کیا۔ میری طرف دیکھے آزاداروں، بس آخری جملہ، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھانا شروع کیا۔ ٹکڑے اٹھاتے جاتے ہیں، چادر میں رکھتے جاتے ہیں، ٹکڑے اٹھاتے جاتے ہیں، چادر میں رکھتے جاتے ہیں۔ قیامت ہو گئی عزاداروں۔ ارے کیا دیکھا؟ کوئی سبز قبا ہے جو ٹکڑے اٹھانے میں قاسم کی مدد کر رہا ہے، امام حسین کی مدد کر رہا ہے۔ میرا مولا تڑپ گیا، اے بھائی کون ہو اس غربت کے عالم میں حسین کی مدد کر رہے ہو؟ نقاب الدین حسین۔ اے حسین، اتنے غریب ہو گئے، اپنے بھائی حسن کو نہ پہچانا۔ لو عزاداروں، ٹکڑوں کو سمیٹا، چادر میں رکھا، خیمے میں پہنچے، کوہرام برپا ہوا، قاسم کی لاش آ گئی۔ عزاداروں، جیسے ہی بیوی آئی، لاش نظر آئی۔ قاسم کی لاش کہاں ہے؟ امام نے فرمایا ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، یہ گٹھری قاسم کی لاش۔